پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا غوث الثقلین مجھے بیٹا نہیں ہے اور مجھے بیٹا چاہیے. میرے غوث نے فرمایا تیری قسمت میں نہیں ہے, تیری قسمت میں نہیں ہے. اس نے کہا حضور اگر قسمت میں ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ مانگنے والے تو ایسے ہی آتے ہیں نا, اور جو ایسے مانگتے ہیں انہی کو ملتا ہے, جو ایسے مانگتے ہیں انہی کو ملتا ہے. اس لیے کہ عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے. عقل کی طرف مت جائیے, عقل کے گھوڑے مت دوڑائیے, عشق کی طرف آئیے, عشق کی طرف آئیے. اس لیے کہ عشق کھینچ کر منزل پر پہنچاتا ہے. عشق وہ ہے جو منصور بناتا ہے, عشق وہ ہے جو سرمست بناتا ہے, عشق وہ ہے جو بارگاہ جنیدی تک لے جاتا ہے, عشق وہ ہے جو صابر کلیر بنا دیتا ہے, عشق وہ ہے جو عبد القادر جیلانی کو غوث العظم دستگیر بنا دیتا ہے. ہاں یہ عشق کی بات ہے, اہل عشق کی شان ہی جدا ہے. عشق وہاں لے جاتا ہے جہاں پر بڑے بڑوں کے بازو تھک جاتے ہیں. اللہ اکبر. تو آنے والے نے کہا اگر قسمت میں ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا, تقدیر میں ہوتا تو یوں ہی مل جاتا. اور اولیاء اللہ تقدیر پڑھتے ہیں. آنے والا کہتا ہے غوث العظم دستگیر سے سرکار قسمت میں ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا؟ غوث پاک نے کہا اچھا ٹھیک ہے, میری پشت میں ایک بچہ ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ تجھے دے دوں, دعا کرتا ہوں اللہ وہ تجھے دے دے, بیٹا میرا ہوگا اور تیرے صلب سے پیدا ہوگا. ٹھیک ہے میں نے تجھے دیا, لے جا. دعا کر دی اللہ جو میرے حصے کا اس کو دے دے. پھر وہ بچہ پیدا ہوا, اسی کو دنیا شیخ محی الدین ابن عربی کہتی ہے. یہ شیخ محی الدین ابن عربی کون ہے؟ جن کو سید المکاشفین کہا جاتا ہے. کیا مطلب سید المکاشفین کا؟ یہ سید المکاشفین کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو کشف ہوتا تھا, کشف تو اہل کشف کے سردار کا نام ہے شیخ محی الدین ابن عربی. ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں نا تو عقل حیران ہو جاتی ہے. ایسی ایسی باتیں انہوں نے لکھی ہے کتابوں کے اندر, اور وہ غیب کی خبریں لکھی ہے. انہی کا حصہ ہے, جو پڑھنا چاہتا ہے وہ اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان, وہ سید المکاشفین شیخ محی الدین ابن عربی یعنی غوث العظم دستگیر کی مانوی اولاد, وہ فرماتے ہیں, اب سنیے, وہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے گیا اور میں کعبے کا طواف کر رہا تھا. کون؟ شیخ محی الدین ابن عربی. یہ غوث العظم کے دور کے ہیں. غوث پاک کی بارگاہ میں ان کے والد آئے تھے بیٹا مانگنے کے لیے, غوث پاک کی دعا سے پیدا ہوئے. غوث پاک نے ان کو مانوی اولاد کہا. خود اتنے بڑے مرتبے پر فائز ہے کہ صوفیہ کے سردار کہے جاتے اپنے دور کے اندر. وہ فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا, اور جب حج کے لیے گیا کعبے کا طواف کر رہا تھا, بھیڑ بہت تھی. اسی بھیڑ کے اندر میں نے دیکھا ایک بندہ کعبے کا طواف کرتے ہوئے آیا, اور لوگ ہٹتے جاتے تھے اور وہ آگے بڑھتا جاتا تھا, لوگ ہٹتے جاتے تھے وہ آگے بڑھتا جاتا تھا, اور آسانی سے طواف کرتا جاتا تھا. میں نے سوچا اس کے اندر جسم ہے کہ نہیں کہ یہ روح ہی طواف کر رہی ہے. جب طواف مکمل ہوا تو میں نے اس کو سلام کیا. اس نے کہا وعلیکم السلام یا محی الدین ابن عربی. اس وقت میں نے پوچھا حضرت آپ جانتے ہیں اس دور کا غوث کون ہے؟ کیونکہ ہر دور میں غوث ہوتا ہے, یاد رکھنا ہر دور میں ولیوں کا سردار غوث ہوتا ہے, لیکن غوث العظم اب کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ غوثیت کے منصب پر مولا علی تھے, ان کے بعد امام حسن, ان کے بعد امام حسین, یعنی غوث اعظم کی منزل پر, غوثیت کبریٰ کی منزل پر, ان کے بعد حضرت امام حسین, ان کے بعد امام زین العابدین, ان کے بعد امام محمد باقر, ان کے بعد امام محمد جعفر, ان کے بعد امام موسیٰ کاظم, ان کے بعد امام موسیٰ کاظم علی رضا, ان کے بعد امام تقی, امام نقی, امام حسن عسکری, اور ان کے بعد غوثیت کبریٰ کے مقام پر سرکار غوث العظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی فائز ہوئے ہیں. اور قیامت تک امام مہدی کی آمد تک کے اس منصب پر حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی ہیں. غوث وقت تو ہوتا ہے لیکن غوث اعظم یہی لوگ ہیں جن کا ذکر میں نے کیا. اب غوث اعظم کوئی نہیں ہو سکتا, امام مہدی تک, امام مہدی کی آمد ہوگی, وہ غوثیت کبریٰ کے مقام پہ فائز ہوں گے. یہ صوفیہ کا نظریہ ہے. لیکن غوث کوئی ہوتا ہے زمانے کا غوث, اور جتنے زمانے کے غوث ہوتے ہیں وہ صرف سادات میں ہوتے ہیں, حضور کی اولاد میں ہوتے ہیں. بہت سارے لوگوں کا نظریہ یہی ہے کہ جو غوث ہوتا ہے وہ خاندان رسول میں صرف ہوتا ہے. بعض لوگوں نے اس کے علاوہ بھی تحقیق کی ہے, میں کسی کی تحقیق کا منکر نہیں, لیکن بات جو کہہ رہا ہوں اپنے ذوق کی وہ یہ ہے. تو اس وقت شیخ محی الدین ابن عربی نے جو کعبے کا طواف جلدی جلدی کر رہا تھا, لوگ ہٹتے جاتے تھے, ان سے پوچھا حضرت غوث کون اس زمانے کا معلوم ہے آپ کو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں معلوم ہے. فرمایا اس زمانے کا غوث میں ہوں. وہ جو جلدی جلدی طواف کر رہے تھے نا, شیخ محی الدین ابن عربی کے پوچھنے میں کہا اس وقت کا غوث میں ہوں, اور میرے بعد جو غوث ہوگا وہ جلال الدین ہوگا. شیخ محی الدین ابن عربی سے کہا ابھی تو میں غوث ہوں, میرے بعد جو غوث ہوگا وہ جلال الدین ہوگا, اور اس کے بعد جو غوث آئے گا وہ سید محمد اشرف جہانگیر ہوگا. ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے غوث حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی, یعنی غوث وقت. اسی لیے دنیا ان کو غوث العالم کے لقب سے جانتی اور پہچانتی.